السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور ہمیں اللہ نے توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا میرا پروگرام یہ آسٹریلیا کے لیے ہے۔ آسٹریلیا میں رہنے والی خواتین و حضرات جو مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، اللہ نے ان کا رزق آسٹریلیا میں لکھا ہوا ہے۔ میری دعا ہے کہ جو میرے بھائی اور بہنیں آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، جن مقاصد کے لیے وہ گئے ہیں، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرمائے اور ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان ہجرت کرتا ہے دوسرے ملک میں صرف کہ اچھے رزق کے لیے، تاکہ میں اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے ایسا انتظام کروں آنے والی زندگی میں، ان کو اچھا رزق فراہم کرنے کے لیے۔ ترقی یافتہ امیر ملکوں میں آدمی ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تاکہ میں اپنے روزگار کو بہتر بنا سکوں۔ تو میری دعا ہے اللہ جہاں بھی ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آسٹریلیا میں رہنے والے بے شمار خواتین و حضرات ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال اتنا دیا ہے کہ ان کے دل کے اندر کبھی بیٹھے بیٹھے سوچ آتی ہے کہ ہمارا دادا نہیں ہے، ہماری دادی نہیں ہے، ہمارا نانا نہیں ہے، نانی، وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر سوچتے ہیں یار ہمارا دادا بہت اچھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا تھا، نیک تھا، ہماری نانی ہمارے دادا جان بہت عظیم لوگ تھے۔ اور دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ آخر ہم نے بھی ایک دفعہ دنیا سے جانا ہے، اور جو بندہ دنیا چھوڑ جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نیک اعمال ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں وہ اپنے ہاتھوں سے کر کے جاتا ہے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو، کوئی ایسا میدان ہو جس میں ہم خرچ کریں اور ہمارا مال جو ہے اس طرح سے لگ جائے اللہ کے ہاں جا کر وہ ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ کوئی بھائی یہ سوچتا ہے میں کوئی ایسی جگہ ہو وہاں پر مسجد بنا دوں تاکہ میرا گھر جنت میں بن جائے، میں کسی مدرسے میں کمرے بنا دوں، کسی ادارے کو جگہ خرید کر کے لے دوں تاکہ دنیا میں یہ کام کروں اور میرا گھر جنت میں بہترین بن جائے۔ میرے بھائی، آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے جو مسلمان ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ہمارے نظر نہیں آ رہے، تو ایک دن یہ ہوگا کہ ہم بھی نظر نہیں آئیں گے، ہماری اولادیں ہمارے لیے کچھ کریں گی، وہ بات کی بات ہے، لیکن جو اپنے ہاتھ سے ہم کر جائیں گے، جو ہم خود نماز پڑھ جائیں گے، جو ہم خود روزہ رکھ جائیں گے، جو خود ہم اپنے ہاتھ سے خرچ کر جائیں گے، وہ حقیقی انسان کا ذخیرہ ہے۔ تو آج کا میرا پیغام ہے آسٹریلیا میں رہنے والے خواتین و حضرات جن کے دل میں دین کی تڑپ ہے اور وہ دین میں خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے سینے کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے اور ان کے سینے کی بات کو سننے والا نہیں ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ تبلیغ کا دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں اسلام آباد پاکستان میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں، اس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ اس میں اسکول کی دین کی تعلیم، اس میں سب کچھ ہوگا اللہ کی مہربانی، اور اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد بنائی جائے گی جس کا نام ہوگا جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے یہ نام انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جو ہمیں اللہ نے نبی دیا ہے اور جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں، اس کو ہم نے پوری دنیا کے لیے، ہم نے امت کے لیے کام کرنا ہے، فرقوں کے لیے نہیں، جتھوں کے لیے نہیں۔ ہم نے صراط مستقیم پہ ہر جو امتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی مرد ہے عورت ہے، ہم نے سب کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آسٹریلیا میں رہنے والے جو بھی خواتین و حضرات ہیں وہ میرے ساتھ ملیں اور ہم مل کر اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے محنت کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تبلیغ کے میدان میں پاکستان کے اندر شرک بہت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر بدعات بہت زیادہ ہے، اور خصوصاً جو دوسرے ممالک میں، سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، کویت میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے نا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں وہ جنجال نہیں ہے، وہ تہوار نہیں ہے جو پاکستان کے اندر آئے دن لوگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ کیوں ہے؟ ان میں جہالت ہے، ان میں مزاروں پر، قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگ رہے ہیں،
یہ ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ دعوت ہم نے لے کر عام دنیا میں پھیلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں پاکستان میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسے یعنی جماعتیں تشکیل کرنا چاہتا ہوں، 10 15 کے افراد جمع کر کے ان میں ایک عالم دین بھی ہو، اور ہر مسجد میں جائیں، ہر محلے میں جائیں، ہر گھر میں جائیں، لوگوں کو کیا کریں، نماز سکھائیں، لوگوں کو کلمہ سکھائیں، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھائیں، لوگوں کو نماز جنازہ سکھائیں۔ تو میرے بھائیوں، آسٹریلیا میں رہنے والے جو بھی حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے، اگر آپ کے دل میں ارمان ہے اور آپ کے دل میں چاہتے آپ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ملیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں اور ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دعوت کے میدان میں ہم اتر جائیں، اور پھر یہ جو دنیا میں ہم کر جائیں گے یہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔